بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام، کسی بات کو مخاطب تک مؤثر طور پر پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صرف آواز کے ذریعے مخاطب کے کانوں تک اپنی آواز پہنچائی جائے، اور دوسرے یہ کہ آمنے سامنے اپنی بات کہی جائے۔ پہلی صورت میں دور تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، خاص کر ٹیلی فون اور موبائل وغیرہ کے ذریعے، اور دوسری صورت میں اگرچہ آپ دور تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، لیکن جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں آواز اور الفاظ کے ساتھ چہرے کے نقوش بھی شامل ہوتے ہیں۔ الفاظ اور نقوش مل کر مخاطب پر زیادہ اثر ڈالتے ہیں، لیکن اس طریقے پر آپ اسی شخص سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو، جس سے 2-4 فٹ یا کچھ زیادہ فاصلہ ہو اس سے خطاب نہیں کر سکتے۔ مگر موجودہ دور میں ابلاغ کے میدان میں جو ترقی ہوئی ہے، اس نے اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ آپ دور دور تک اپنی آواز بھی پہنچا سکتے ہیں، اپنے چہرے کے نقوش بھی، اور مضمون کے اعتبار سے اپنے جسم کی حرکت بھی، اور یہ ہے ڈیجیٹل تصویروں کا وسیلہ۔ چنانچہ فلموں اور انٹرنیٹ پروگراموں کے ذریعے آپ اپنی بات سمندر پار تک پہنچا سکتے ہیں، اور شب و روز پہنچائی جا رہی ہے۔ اگر اس قوت کا استعمال بہتر مقاصد کے لیے ہو تو دنیا خیر اور بھلائی سے معمور ہو جائے۔ سماج کی اصلاح، لوگوں کو اخلاق کے سانچے میں ڈھالنے، اچھی باتوں کی ترغیب اور بری باتوں سے روکنے اور بچانے کا اس وقت شاید اس سے زیادہ مؤثر ذریعہ نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ آج اس عظیم ٹیکنالوجی اور مفید وسیلہ کا استعمال خیر سے زیادہ شر کے لیے اور بھلائی سے زیادہ برائی کے لیے ہو رہا ہے۔ پہلے نفرت پیدا کرنے کے لیے غیبت کا سہارا لیا جاتا تھا، اور لوگ چپ چاپ کسی کی برائی بیان کرتے تھے۔ پھر اس کے لیے خفیہ میٹنگیں ہونے لگی، جس میں 150 افراد رازداری کے ساتھ سازشوں کے جال بنا کرتے تھے۔ پھر اس مقصد کے لیے دھویں دار تقریریں ہونے لگی، بڑے بڑے جلسے ہونے لگے۔ خاص کر سیاسی لوگ اپنی ناکارگی کو چھپانے کے لیے اس کا بہت استعمال کیا۔ اب اس مقصد کے لیے ریلیاں بھی کی جاتی ہے، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اشتہارات بھی نشر کیے جاتے ہیں، جھوٹ پر مبنی فرضی ڈیبیٹ بھی رکھے جاتے ہیں، اور علل اعلان لوگوں کو محبت کی بجائے نفرت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب اس نفرت آمیز طرز عمل کو مزید مؤثر بنانے اور اس کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے فلموں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ نوجوان زیادہ فلم دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ کوئی نوجوان 2 گھنٹے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر تقریر نہیں سن سکتا، لیکن فلم دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اب من گھڑت اور نفرت انگیز کہانیوں کو بنیاد بنا کر فلمیں تیار کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کشمیر اور کیرالہ کے سلسلے میں سراسر جھوٹ پر مبنی فلمیں بنائی گئی۔ خود سرکاری محکموں نے اس کے خلاف واقعہ ہونے کا اعتراف کیا، لیکن چونکہ اس کا نشانہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کے خلاف 70 خون معاف ہیں، اس لیے حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ایک نئی فلم ہمارے 12 کے عنوان سے آ رہی ہے، جس کا ٹریلر یوٹیوب پر آ چکا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک مولوی نما شخص علماء کا معروف لباس پہن کر اور سر پر عمامہ کے ساتھ بہت ہی قوت کے ساتھ قرآن مجید کی آیت نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر مختلف مکروہ منظر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک عورت حاملہ ہے اور چاہتی ہے کہ شوہر ابھی اس سے جسمانی تعلق قائم نہ کرے، مگر شوہر زور زبردستی کر کے جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایک عورت کافی بیمار ہے، اپنے شوہر سے معذرت کرتی ہے، پھر بھی شوہر زور زبردستی کر کے اس سے جسمانی رشتہ قائم کرنے کے در پہ ہے۔ اسی طرح کے مختلف مناظر ہیں۔ ہر منظر میں مرد کو مسلمان شخص کی صورت میں دکھایا گیا ہے اور عورت کو برقع میں، تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ ایسی حرکتیں مسلمان کیا کرتے ہیں۔ پھر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اسی وجہ سے مسلمانوں کے یہاں زیادہ بچے ہوتے ہیں۔ مسلمان بیوی 12 بچے پیدا کرتی ہے۔ پہلے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ وغیرہ جیسے ذمہ دار لوگوں نے ہم 5 اور ہمارے 25 اور ہمارے 40 جیسا خلاف واقعہ نعرہ دیا تھا۔ اب اس فلم میں ایک طرف عورتوں پر ظلم دکھایا گیا ہے اور دوسری طرف اولاد کی کثرت دکھائی گئی ہے۔ محترم حضرات، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور برادران وطن کی کتابوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ اسلام کے پہلے سے مکہ میں لوگ میاں بیوی کے جسمانی تعلق کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے۔ سامنے کی طرف سے
پشت کی طرف سے، بیٹھ کر اور کروٹ کی شکل میں، عورت کی پیٹھ کے بل لیٹنے یا پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت میں، لیکن بہرحال یہ تعلق عورت کی آگے کی شرمگاہ میں ہی قائم کیا جاتا تھا۔ یہودیوں کے یہاں ایک ہی طریقے کی قید تھی، مختلف انداز سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے۔ یہود مدینہ میں رہتے تھے اور مدینہ میں انصار مدینہ کا بھی قیام تھا، تو انصار کے یہاں بھی یہی مزاج تھا۔ شوہر اور بیوی کے تعلق میں ایک ہی طریقے کی پابندی ہوتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ایک مہاجر مرد کی ایک انصاری عورت سے شادی ہوئی، اور انہوں نے جسمانی تعلق میں اہل مکہ کے طریقے کے مطابق مختلف انداز پر بیوی سے لطف اندوز ہونا چاہا۔ یہ بات اس خاتون کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اگر تم کو ایسا کرنا ہے تو مجھ سے دور رہو۔ یہ اختلاف دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے کھیتی کے درجے میں ہیں، تو جس طریقے پر وہ چاہیں اپنی کھیتی پر آئیں، یعنی شوہر کسی بھی طریقے پر بیوی کے اس حصے جسم میں اپنا مادہ تولید ڈال سکتا ہے جس میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے اور طرفین کو اولاد کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کیفیت کا عموم ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ چاہے صحبت کرے، مقام کا عموم نہیں ہے، وہ تو متعین ہے کہ جس راہ سے حمل کا استقرار ہو سکتا ہے اسی کا استعمال کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، بلکہ اس میں سیدھی سادی بات کہی گئی ہے کہ ایک تو انسان فطری طور پر صنفی تعلق کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اس تعلق کو قائم کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرے، اولاد کی طلب ایک فطری جذبہ ہے، اس لیے مرد کو اپنی بیوی سے اولاد کے لیے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ ہر مذہب اور ہر مہذب سماج میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے، خود ہندو سماج میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ یجروید میں ہے کہ اے نیشو، جیسے بیل گایوں کو گابھن کر کے نسل بڑھاتا ہے، ویسے ہی گرہستی لوگ استریوں کو حمل رکھا کر پرجا بڑھاویں۔ ہندو مذہب میں اولاد کے حصول کے جذبے کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہندو مذہب میں نیوگ کا قانون کافی ہے۔ پنڈت دیانند سرسوتی جی نے ہندو مذہبی کتابوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بیوہ عورت کو بھی اپنے دیور کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے اولاد حاصل کرنی چاہیے۔ اے بیوہ عورت، اپنے اس مرے ہوئے اصل خاوند کو چھوڑ کر زندہ دیور یعنی دوسرے خاوند کو قبول کر، اس کے ساتھ رہ کر اولاد پیدا کر۔ وہ اولاد جو اس طرح پیدا ہوگی تیرے اصلی خاوند کی ہوگی۔ بلکہ بات اس سے بھی آگے جاتی ہے کہ نیوگ کے نام پر شوہر کی زندگی میں بھی دوسرے مرد سے تعلق قائم کر کے عورت کو اولاد پیدا کرنی چاہیے۔ چنانچہ پنڈت جی دیانند سرسوتی کہتے ہیں کہ نیوگ جیتے جی بھی ہوتا ہے۔ جب خاوند اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو تب اپنی عورت کو اجازت دے کہ اے نیک بخت اولاد کی خواہش کرنے والی عورت، تو مجھ سے علاوہ دوسرے خاوند کی خواہش کر، کیونکہ اب مجھ سے تو اولاد نہ ہو سکے گی۔ تب عورت دوسرے کے ساتھ نیوگ یعنی انٹر کورس کر کے اولاد پیدا کر لے۔ محترم حضرات، ان صراحتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہندو مذہب میں اولاد کے حصول کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ مہابھارت کے بیان کے مطابق بھگوان واسودیو جی کی 16,100 رانیاں ہیں، جن میں 8 رانیاں زیادہ مشہور تھیں۔ شری کرشن جی کی بھی 16,000 رانیاں تھیں۔ ہندو مذہب کی اصل تعلیمات کے مطابق برہمن کو 4، چھتری کو 3، ویش کو 2، شودر کو 1 اور بادشاہ کو جتنی بیویاں رکھنا چاہے اتنی بیوی رکھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بیویاں اتنی بڑی تعداد میں ہوں گی تو اولاد بھی اسی نسبت سے ہوگی، پھر مسلمانوں کی اولاد پر اتنی آہ و بکا کیوں؟ اگر موجودہ دور کے قد آور سیاسی لیڈروں کی، خاص کر سنگھ پریوار سے جڑے ہوئے رہنماؤں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان میں بہت سے وہ ہیں جن کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں، اور بہت سے وہ ہیں کہ خود ان کے خاندان میں بچوں کی پیدائش اچھی خاصی ہے۔ ایک سیاسی مقرر نے حال ہی میں علل اعلان بتایا کہ واجپئی جی، یوگی آدتیہ ناتھ، امت شاہ، نریندر مودی، اشوک سنگل اور ہیمنتا بسوا شرما کے 7 بھائی بہن اور RSS کے چیف موہن بھاگوت کے 4 بھائی بہن ہیں، اور گرو گوالکر جی کے تو 1 درجن بچے تھے۔ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی گئی اور ان میں سے کسی کو اس کی تردید کی جرأت نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ مسلمانوں کے یہاں دوسرے سماج کے مقابلے زیادہ اولاد پیدا کرنے کی منصوبہ بند کوشش ہوتی ہے، اور نہ قرآن مجید میں۔
شوہر و بیوی کے تعلق کے سلسلے میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت اپنی صحت اور حالات کی رعایت کیے بغیر شوہر کے جنسی استفادہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ بیوی سے اس کی صلاحیت اور طاقت سے زیادہ جسمانی رشتہ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور علامہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر عورت بیمار ہو یا اس کو زخم ہو تو وہ شوہر کو جسمانی استفادہ سے روکنے میں حق بجانب ہوگی۔ اس لیے یہ تاثر دینا کہ مرد و عورت کے تعلق میں مرد کو مکمل منمانی کرنے کا حق دیا گیا ہے سراسر غلط ہے، اور یہ شریعت کے مزاج ہی سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ قرآن مجید کا بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دینا ایک لطیف اشارہ ہے۔ دوستو، کاشتکار کو اپنی کھیت سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، نقصان دہ چیزوں سے اسے بچاتا ہے اور ہر طرح سے اس کی دیکھ ریکھ کا لحاظ کرتا ہے، پھر موسم پر اس سے پھل حاصل کرتا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شوہر کا بیوی سے صرف یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہش پوری کرے اور دور ہٹ جائے اور بیوی کے مسائل اور ضروریات سے بے تعلق ہو جائے، پھر جب بچہ پیدا ہو تو اولاد کی نسبت کا طلبگار ہو، بلکہ اس کو قدم قدم پر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کی حفاظت اور نگہداشت کرنی چاہیے، اس کا علاج اور اس کی غذا کا معیاری انتظام کرنا چاہیے، اس کو پوری محبت اور توجہ دینی چاہیے، پھر اس کا پھل یعنی اولاد حاصل کرنی چاہیے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے ایسا تعلق نہ ہو جو جانوروں میں نر اور مادہ کا ہوتا ہے کہ نر و مادہ کا تعلق قائم ہو گیا، اس کے بعد نر کو مادہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کی غذا سے، نہ اس کے لیے رہائش کے انتظام سے، نہ اس کے علاج و ضروریات سے، بلکہ اس کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا ایک کاشتکار کا اپنے کھیت سے ہوتا ہے۔ اور اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ عورت صرف لذت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ شریک حیات ہے، جس سے جسمانی تعلق بھی بہتر اور جائز مقصد کے لیے ہونا چاہیے، جس میں دائمی محبت اور ایک دوسرے کا لحاظ ہو۔ مگر افسوس کہ قرآن مجید کے اتنے اہم حکم کو اس کی روح کے برخلاف منفی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پروپیگنڈا کی حقیقت کو خود سمجھیں اور برادران وطن تک بھی سچائی کو پہنچائیں، تاکہ جھوٹ کا پردہ چاک ہو، کیونکہ جب صبح کی روشنی طلوع ہوتی ہے تو رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے۔